السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ سیاستدان اکثر ایک دوسرے پر اور میڈیا پر بھی یہ الزام لگتا ہے کہ صرف سیاستدانوں پر تنقید زیادہ ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ یا دوسرے جو ایلیمنٹس ہیں پاکستان کے جن کی وجہ سے بھی بہت سی خرابیاں ہیں ان پر تنقید بہت کم کرتے ہیں۔ یہ الزامات کافی پرانے ہیں، دو ویوز اس میں ہمارے ملک میں ہمیشہ سے موجود رہے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ اگر یہ ٹھیک ہوں گے، سیاستدان ہماری سیاسی قوت ٹھیک ہوگی تو جمہوریت مضبوط ہوگی، اور اگر یہ مضبوط ہوگی تو دوسرے ایلیمنٹس کو سیاسی سفیر سے باہر نکال کے آئینی دائرہ کار میں لایا جا سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ نہیں جی، ان کو اگر آپ کچھ نہیں کہہ سکتے تو ان کو بھی کچھ نہ کہیں، مطلب ایسے ہی کام کو چلنے دیا جائے۔ یہ بھی ایک ویو ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جمہوریت مضبوط ہو جائے گی۔ لیکن جب جمہوریت یا سیاستدان جب یہ خود ان کے ہاتھ میں مائک آتا ہے، ان کے پاس آواز آتی ہے، تو وہ آواز کنسٹرکٹیولی استعمال ہوتی ہے۔ کیا کنسٹرکٹیولی استعمال ہوتی ہے؟ ہم نے پچھلے 20-30 سال کی سیاست میں گالم گلوچ بھی بہت دیکھی ہے، ہم نے اتنے سالوں میں بہت سی تنقید دیکھی ہے۔ اب دیکھیں ایک کشمیر کا الیکشن، آج ڈان کا ایڈیٹوریل بھی تھا اس چیز پر کہ انفیئر کیمپیننگ ہو رہی ہے جس طریقے سے جموں و کشمیر کا مسئلہ ہینڈل کیا جا رہا ہے۔ لیکن مسئلہ صرف ہینڈلنگ کا نہیں ہے کہ کس طرح ہینڈل کیا جا رہا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی سیاست کرنے میں کس حد تک چلے جاتے ہیں، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ غداری ایک ایسا ٹرم ہے، مذہب کا استعمال تو ہم کرتے ہی ہیں جب موقع ملتا ہے، اب تو غداری بھی شروع ہو گئی ہے۔ ادھر سے کوئی کشمیر فروش حکومت کو کہتا ہے، کوئی آج بھٹو صاحب کو غدار کہہ دیا گیا، نواز شریف صاحب کو غدار اور مریم نواز صاحبہ کو غدار کہہ دیا گیا۔ تو سنیے، یہ ہے ہماری سیاسی کیمپیننگ، اور ہماری کوئی بھی کیمپین ہو، ماضی میں ہم جانا نہیں چاہتے، جا تو سکتے ہیں کہ مودی کے یار کے بھی نعرے لگے ہیں، غداری کا الزام تقریباً ہر سیاستدان پر اس ملک میں غداری کا الزام لگا ہے، لیکن حکومت کی جانب سے کیا نعرے لگ رہے ہیں ذرا سنیے۔ بلاول، بھٹو، زرداری نام کے ساتھ 3 نام جوڑے ہوئے ہیں۔ زرداری، یہ بلو رانی تیرے گناہوں کی سزا ہے، اور یہ بھٹو جس کا یہ نعرہ مارتے ہیں یہ وہی بھٹو ہے۔ تو اپنی وزیر اعظم کی کرسی کے لیے ادھر تم ادھر ہم، ملک کو توڑ دیا اس غدار نے۔ نواز شریف ایک ڈاکو، آج اس کی بیٹی آئی کہتی ہے میں کشمیری ہوں۔ تو نواز شریف ڈاکو کی بیٹی ہے، اپنے آپ کو کشمیری کہہ کر کشمیریوں کو بدنام نہ کرو۔ مجھے کہتے ہیں اس کو ڈاکو رانی نہ بولو، رانی کہاں سے بن گئی؟ دادا اس کا تو لوہار تھا، تو ڈاکو نانی ہے یہ۔ تو یہ ڈاکو رانی انہی تقاریر میں نواز شریف کو ملک کا غدار بھی قرار دیا گیا، مریم نواز کو بھی دیا گیا۔ آج مریم نواز صاحبہ نے کہا کشمیر فروش ہیں۔ یہ ایک سائیڈ ہے کہ ہماری پولیٹیکل کیمپین کیا ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے اس کی نشاندہی کل کی ساتھ انہوں نے کہا کہ میرا سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ ہو گیا ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے تو اس کا پاکستانی پالیٹکس کے کانٹیکسٹ میں ذرا تھوڑا سا مطلب بہت نیگیٹو ہی نکلتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے، سیاستدان اپنی سپیس کنسیڈ کرتے آئے ہیں۔ کوئی ایک فری الیکشن نہیں ہوا اس ملک میں، جو فری ہوا تھا اس کے نتیجے میں ملک ٹوٹ گیا۔ کیا کہا خالد صاحب نے، سنیے ذرا۔ ہم اپنے اقتدار کے لیے دائیں بائیں جو ہے 50 کی دہائی کے اوائل سے دیکھ رہے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں تو پھر لازمی طور پہ جن کو آواز دیتے ہیں آہستہ آہستہ پھر وہ آپ کی ٹیریٹری پہ ان کا قبضہ بڑھتا جاتا ہے۔ اس کا جواب لینے کے لیے ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، اپنے گریبان میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پچھلی 7 دہائیوں میں سیاستدانوں نے کس طرح اپنی ٹیریٹری جو ہے نیگوشیٹ کی اپنے اقتدار کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور اگر پچھلے 72 سال میں جو کانسٹیٹیوشنل ڈیفائنڈ باؤنڈریز تھیں وہ ٹریس پاس ہوئی ہیں یا انکروچ ہوئی ہیں، تو سب سے زیادہ قصور اس میں سیاستدانوں کا ہے۔ سہولت کار ہم بنتے ہیں، ہم سیاستدان سہولت کار بنتے ہیں۔ اگر ہم سیاستدان سہولت کار نہ بنے تو ہماری ٹیریٹری جو ہے، جو آئین ہمیں الاٹ کرتا ہے، اس پہ کوئی قبضہ نہ کرے۔ اور یہ جب انہوں نے آج چارٹر آف ڈیموکریسی کا بھی ذکر کیا تو یاد رکھیے گا یہ وہ دور ہے جب دونوں لیڈر ملک سے باہر ہیں۔ جب ملک سے دونوں باہر تھے تو اس وقت چارٹر آف ڈیموکریسی اچھے وعدے اگری کریں کہ ملک کی جمہوریت کیسے چلے گی، اور جب واپس آئے پھر وہی 90 کی دہائی کی باتیں دوبارہ شروع ہو گئیں۔ ہمارے ساتھ مصدق ملک صاحب موجود ہیں، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ عثمان ڈار صاحب تحریک انصاف سے آپ کا بھی شکریہ، اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب۔ سر ناراض گروپ میں آپ؟ نہیں، گپ شپ لگانے آئے آپ سے۔ میں اگر پوچھنا والا پیپلز پارٹی تھا، ناراض گروپ تو نہیں ہے کیا ہے؟ خالد صاحب ٹھیک رہیں، دیکھیں کہیں نہ کہیں سارے کو فکس کرنے کی بات ہے۔ میں آپ کو مریم نواز صاحب کا بھی سناتا ہوں کہ اس ملک میں جب میاں صاحب کی گورنمنٹ تھی تو ان پہ غداری کے
नारे बिलावल साहब ने भी लगाए, मोदी का यार गद्दार, फलाना चोरों का सरदार छोड़ दे, लेकिन गद्दारी, जिसको मौका मिला उसने मजहब इस्तेमाल किया। आपको ये मुल्क ठीक करना है तो उसका तरीका उससे बहुत मुख्तलिफ है जो हमारी सियासत में होता है। डू यू एग्री विद दिस? दुरुस्त बात है। देखिए, अगर हमने मुल्क को ठीक करना है तो सबसे पहली जो चीज़ हमें एक समझनी होगी और उसके ऊपर अमल भी करना होगा, वो ये है कि हम सियासी मुखालिफ हैं, सियासी दुश्मन नहीं हैं। सियासी मुखालफत में हमें वो बातें और वो लबो लहजा नहीं इख्तियार करना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर गद्दारी और कुफर के इल्ज़ामात नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि ये हमारे मुल्क में एक बड़ी लंबी पुरानी तारीख है। यानी कि आप देखें कि जिस वक्त पाकिस्तान बन रहा था उस वक्त कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर लोगों ने कुफर के फतवे लगा दिए मजहबी तबके ने। फिर हमारी तारीख में मोहतरमा फातिमा जिन्ना, उनकी बहन, बानिया पाकिस्तान की बहन, उनको एक डिक्टेटर की जानिब से गद्दार करार दे दिया गया। तहरीक पाकिस्तान के कारकुनान हुसैन शहीद सहरवर्दी साहब जैसे हैं, उनको गद्दार करार दे दिया गया। फिर भुट्टो साहब जिनका आज आपने दिखाया, गंडापुर साहब काफ़ी अपनी तकरीर में कुछ चीज़ें कह रहे थे, गालिबन शायद की बोतल का असर हो या कुछ इस तरह। तो जिस शख्स ने आइन दिया, एटमी प्रोग्राम दिया, जिसने कश्मीर के लिए कहा कि हम 1000 साल जंग लड़ेंगे, उसको गद्दार कहना। इसी तरह शहीद बीबी को सिक्योरिटी रिस्क, आजकल इमरान खान साहब सिक्योरिटी रिस्क के बारे में, ये बिलावल साहब भी ये कह चुके हैं। अगर आप कहें तो मैं सुना देता हूं। बिलावल साहब भी कहते हैं, गुजारिश नून की तरफ से भी आया, डू वी नॉट लर्न? गुजारिश ये है कि हमने इस रवैये को, ये एक दूसरे को गद्दार कहना, और जहां तक कुफर के फतवों का ताल्लुक है तो उसके नतीजे में कितनी मासूम जानें ज़ाया हुई हैं। यानी कि किसी के ऊपर एक कुफर का फतवा लगा देना, हमारे कई दोस्त, हमारे कई जानने वाले ऐसे मुश्किल हालात से गुजरे हैं कि जिनमें उन्हें अपनी एक्सप्लेनेशंस देनी पड़ी है। तो मैं मुसलमान, मैं भी गुजरे हैं, आप भी गुजरे हैं, मैं कहना नहीं चाह रहा था, बैठ के कहना पड़ा नहीं जी मेरा मुकम्मल एतबार, हालांकि मेरा एतबार है, मेरा यकीन चीजों पर है, लेकिन आप जिस तरीके से उनको इस्तेमाल करते हैं वो असल प्रॉब्लम बन जाती है। तो अगर हमने देखें, अब हमारी आबादी 22 करोड़ इस मुल्क की आबादी है, और अगले 10-15 साल में ये आबादी बढ़ते बढ़ते कहाँ, इस मुल्क को अगर हमने गवर्न करना है, मैनेजेबल बनाना है, तो उसके लिए हमें ये रवैये छोड़ने होंगे। पॉलिटिकल टॉक्सिकेशन वाले बना देते हैं। टॉक्सिसिटी आती क्यों? क्योंकि सबकी कोशिश ये है कि अगर मैं अपोजिशन में, मैं इसको गिराऊं और मैं हुकूमत में आऊं। दिस इज वेयर जरूरत सिर्फ इस चीज की है कि हमारे यहाँ एक ऐसा मुआहदा है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि जिसके ऊपर हम सारों का एक मोर और लेस एग्रीमेंट तो है आइन के ऊपर। उस आइन में जब हदूदों के यूद का तयन कर दिया गया तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। खालिद साहब ने ये कहा ना, मैं जरा लेट मी ब्रिंग एवरीबॉडी इन ऑपोजिशन, सुन लो फिर हुकूमत के पास भी आते हैं। खालिद साहब ने कहा कि जी हम खुद जाते हैं, और ये पाकिस्तान की भी तारीख रही है। इस तारीख में भी अगर मैं आपसे कैमरा बंद करके पूछूं कि क्या पीपल्स पार्टी आजकल डील करने की कोशिश कर रही है, तो नून लीग खुल के कहती है जनाबे वाला वही तो हो रहा है, पीपल्स पार्टी डील कर रही है, इन्होंने डील किया, वक्त आया तो आपने डील किया, सबने अपनी स्पेस खुद कंसीड की। सो गेम है कुर्सी की। इज इट पावर पॉलिटिक्स जो हमारी जमहूरियत को मजबूत नहीं होने दे? हर एक की कोशिश है मैं किसी तरह इसको गिरा दूं, चाहे मजहब के नाम पे गिराऊं, चाहे गद्दारी की वजह से गिराऊं, चाहे उनसे मिल के गिराऊं, चाहे किसी कोई इल्जाम लगा के गिराऊं, गिरा दूं ताकि मेरी बारी आ जाए। जमहूरियत तो इससे ठीक नहीं होगी। डॉक्टर मेरा ख्याल है आप ठीक बात कर रहे हैं, और मैं ये समझता हूं कि मुस्तफा मरियम बीबी रह गई थी, उसके बाद पूरा जवाब दीजिएगा ताकि आपको पीटीआई सुना दिया, ये भी सुना जी। मेरी इत्तला के मुताबिक ये जो तुम कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम करने का फॉर्मूला लेकर फिर रहे थे ना, मेरी इत्तला के मुताबिक कश्मीर के मुजरिम तुम हो इमरान खान। किसी इमरान खान कश्मीर फिरोश के हाथों जाया नहीं होने देंगे। So, ये वो तकरीरें हैं जो आज कश्मीर में हो रही हैं दोनों साइडों से। Anyways, come back to the first question I asked. जी, मैं समझता हूँ जी मुस्तफ़ा ने जो बात की है उसी को मैं आगे बढ़ाऊँगा। मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि ये अगर आप समझें कि ये पावर पॉलिटिक्स है या कुर्सी की तरफ सब लोग अपोजिशन में या हुकूमत में बढ़ते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इस कुर्सी की तरफ बढ़ने का रास्ता जो है वो परफॉर्मेंस और पॉलिसी होनी चाहिए। इस कुर्सी की तरफ बढ़ने का रास्ता जो है वो सख्त कलामी या ऐसी ज़बान जो इंसान ज़्यादातर मायूब समझता है अपने बच्चों के सामने बोलना, मेरे ख्याल में वो मुनासिब रास्ता नहीं है। अगर हमारी तरफ से भी आपको आइडेंटिफाई करें तो वो भी मुनासिब रास्ता नहीं है। अगर हुकूमत की तरफ से या किसी और वक्त में पीपल्स पार्टी की तरफ से आप ये मुकदमा पेश करें तो किसी भी तरह से ये अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आप किसी चीज़ से डिसएग्री करते हैं, मसलन हमारा कश्मीर पॉलिसी पे थोड़ा सा इख्तलाफ था, मैं एक मीटिंग में मौजूद था,
جہاں پہ جب پہلی مرتبہ یہ کشمیر والا معاملہ اٹھایا گیا تو ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ یہ ریزولوشن کے اندر سے جو انہوں نے سسپینڈ کی ہے کشمیر کی جو ایک اسپیشل سٹیٹس کی اس کا ذکر نہ کریں. جو آپس میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے بارڈر پہ اس کا ذکر کر دیں. تو ہمیں اس سے اختلاف تھا حکومت کی اس بات سے. اس طرح جو بھی معاملہ مسئلہ کشمیر نہیں، مسئلہ لارجر پکچر کی بات. تو لارجر پکچر کی بات کر رہے تھے نا. دیکھیے آج اب ہم بے شمار چیزیں ہیں جن کے اندر ہم کمیٹیز کے اندر جب بیٹھتے ہیں تو ہم پالیسی کے اوپر بڑی تفصیل سے بات کرتے ہیں. آج بھی ہم لا اینڈ جسٹس کی ایک کمیٹی پہ کیا ہوتا ہے، جلسوں میں کیا ہوتا ہے. دیکھیں کسی حد تک اگر آپ سیاسی گفتگو بھی کریں، ذرا جوش و جذبے والی گفتگو بھی کریں. نہیں دیکھیں جوش و جذبے کی گفتگو میں اور بد کلامی میں یا سخت کلامی میں تھوڑا سا فرق ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ گفتگو جو آپ اپنی بیٹی کے سامنے نہ کر سکیں اس سے آپ کو اجتناب کرنا چاہیے. اگر آپ سخت کلامی کرنا بھی تھوڑی سی جوشیلی بات کرنا چاہیں، جو کہ کمیٹی کا فورم نہیں ہوتا کہ وہاں پہ بیٹھ کے جوشیلی باتیں کی جائیں. آپ کمیٹی سے جو بھی چیزیں ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، اپنی سیاست سے فلور سے جو بھی چیزیں ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، وہ آپ ایک جوشیلے انداز میں لوگوں کے سامنے لے کے جاتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں یہ ہے میرا مقدمہ اور اس وجہ سے میں اس سے ڈس ایگری کر رہا ہوں. لیکن یہ بات کرنے کے لیے بد کلامی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو غدار قرار دینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو کافر قرار دینے کی ضرورت نہیں ہے. بے شمار سیاسی رہنما ہیں جن کو گولیاں لگ چکی ہیں اسی طرح، اور ایک نے کسی کو کہہ دیا غدار، کسی نے کہہ دیا یہ کافر گستاخ ہے. تو میرا نقطہ یہ ہے کہ سیاست کے اندر آپ یہ چاہیں کہ سیاست میں سے سیاست نکال دی جائے تو بالکل نہیں نکلنی چاہیے. سیاست کے اندر قسم کی ہونی چاہیے، اصل آرگومنٹ یہ ہے نا. سیاست میں سے جوش نکال دیا جائے یہ بھی کوئی نہیں کہہ رہا نہیں ہونا چاہیے. سیاست میں بد کلامی قطعاً نہیں ہونی چاہیے، قطعاً نہیں ہونی چاہیے. واٹ ڈو یو تھنک ایز گورنمنٹ؟ آپ کو لگتا ہے کہ اسمبلی ہوتی ہے تو اس میں مار داڑ ہوتی ہے، کتابیں چل رہی ہیں، گالم گلوچ ہے؟ That's what politics is, that's what parliamentary politics is. ہماری پارلیمانی پالیٹکس میں ہی بن گئی ہے. بجائے اس کے میں کیونکہ دوسری سائڈ پہ آؤں گا، ایک تو یہ کہ کس قسم کی سیاست ہونی چاہیے، کس قسم کی بیان بازی ہونی چاہیے. دوسرا پارلیمنٹ کے اندر کس قسم کے کام ہونے چاہیے. آج ایک دادے کا کیس پوتا لڑ رہا ہے، اس کے اوپر پارلیمنٹ نہیں ہلتی. آج جتنے مسائل ہیں وہ دیکھا آپ نے عثمان مرزا نامی شخص کو وہ کیا کرا. وہ اس طرح کے واقعات سے بھرے پڑے. ان لوگوں نے اس لیے خاموشی اختیار کی کہ عزت کا مسئلہ، یہ بھی پتا قانون کچھ نہیں کرے گا، تگڑا آدمی ہے. لیکن اس پہ ہم نہیں ہلتے. لیکن ہم ہلتے کس پہ ہیں؟ ایک دوسرے کو ہم کسی طرح کچھ کر دیں. دیکھیے کاشف، میں سمجھتا ہوں جب تک ہم سب اپنا قبلہ درست نہیں کریں گے نا، جو باتیں اب کر ہی رہے ہیں حاجہ صاحب کی، آپ نے جو باتیں ہیں، اور مجھے خوشی ہے کہ اب سارے ہی اقرار کر رہے ہیں. چند روز قبل شاہد خان عباسی صاحب پورا ایڈمٹ کر رہے تھے کہ الیکشن لوٹنے میں ہم ایکسپرٹ رہے ہیں، ہمارا زیادہ تجربہ الیکشن کو کیسے ہائی جیک کرنا ہے. حاج صاحب نے بھی کہہ دیا سافٹ ویئر اپ گریڈ ہو گیا ہے، ہمیں لیفٹ رائٹ نہیں دیکھنا چاہیے. لیفٹ رائٹ دیکھنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ ڈاکٹر مصدق ملک نے ٹھیک کہا ہے کہ ہم لوگ اپنی پرفارمنس کے اوپر فوکس کریں، اپنے منشور کو اپنے پرفارمنس کی بیس پہ اگلے الیکشن کو پلان کریں. اب اگلا الیکشن چلیں 2023 کے الیکشن کی بات کر لیتے ہیں. ہم تینوں ہی پارٹیز یہاں بیٹھی ہیں. جب تک ہم ایک ایسا الیکٹورل سسٹم لے کے نہیں آئیں گے جس پہ ہم سبھی کو اعتماد ہو، جس پہ ہمیں پتہ ہو کہ اس پہ جا کر ہم الیکشن لڑیں گے، اپنے منشور پہ اپنی پرفارمنس پہ جیتیں گے، ہمیں کسی اور کے کندھوں پہ پارلیمنٹ میں نہیں جانا ہے، تو تب تک یہ نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا. اب کب سے ہم ان دونوں پارٹیز کو دعوت دے رہے ہیں؟ آپ ایک چیز کہتے ہیں الیکشن کا نظام ٹھیک کر لیں، وہ ایک چیز مانگتے ہیں یہ ایک چیز ٹھیک کرتے ہیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ساروں کو اگلا الیکشن کی فکر ہے، لیکن میں تو کچھ اور بات کر رہا ہوں. میں یہ بات تو پھر بھی آ وہی ہے، اگلا الیکشن کیسے ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس غریب آدمی نے جو آپ کی طرف دیکھ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے یار یہ لوگ ہیں جن کو میں ووٹ ڈال کے میں نے اسمبلی میں ڈالا ہے، جو اسمبلی میں جا کے ان کو میرے کام کرنے چاہیے. بکس چل رہی ہیں، روز لوگ آتے ہیں سر اپنے کاغذ اٹھائے سر میری زمین پہ قبضہ ہو گیا. یہ تو لوکل ہے، ان کو پتا ہے زیادہ بہتر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کو. آج پھر مجھے کسی نے کہا کل میرے دفتر سر میری زمین پہ قبضہ ہو گیا سر کیا کو، اور کوئی نظام نہیں. آج مجھے کسی راستے میں کسی نے کہا سر یہ کرپشن ہے. میں باہر سے امریکہ سے آیا تھا اور میں نے ای میل لگائی اور پورٹل پہ بھی ڈالا، اس نے 2 نمبری کر کے میری مل لے لیے اور میں جگہ جگہ ایف آئی آر ڈال، کچھ نہیں ہو رہا. اس چیز کو ٹھیک کرے نا. یہ بھی تو عام آدمی کے تو ہی مسائل ہیں بھائی. عام آدمی دیکھیں آپ، جو آپ کی نچلی سطح پہ کرپشن ہے، چاہے وہ محکمانہ کرپشن ہے، وہ عوام کو تنگ کر رہی ہے. اگر اوپر بیٹھ کے ہم لوگ جو ڈاکو یا چور کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ تو چلے پاکستان کو کمزور کر رہا ہے نا.
وہ جو ہم بات کر رہے ہیں قرضے لے لیے ہیں سارا کچھ کر لیا اس سے تو ملک کمزور ہو رہا ہے. عام آدمی کاشف جس کی آپ بات کر رہے ہیں میں 100% آپ کی بات کو سپورٹ کرتا ہوں کہ اس کو نچلی سطح پہ تھانے کچہری کی سطح کے اوپر ان مسئلے مسائل کا سامنا ہے, محکمانہ کرپشن کا سامنا ہے, یہ ہم نہیں بیٹھ کے حل کرنا ہے. لیکن یہ تب تک سر جی حل نہیں ہو سکتا. صرف محکموں کی جو آہستہ کسی کا کام نہیں کرتے, لوگوں سے پیسے پکڑتے ہیں وہ, اور لوگ نہیں کام کرے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ دیر از اے فائنینشیل کرپشن, اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ اختیارات کی کرپشن ہے. اپنے فرائض کو بھی اگر کوئی ذمہ داری سے سر انجام نہیں دے رہا تو وہ بھی ایک مورل کرپشن کر رہا ہے نا. کھوکھر صاحب مقصد یہ ہے کہ یہ تو سسٹم ہم نے مل کے بیٹھ کے ٹھیک کرنا ہے. آپ نے سنا اسمبلی کے فلور پہ کھڑے کہ کسی نے کھڑے ہو کے کہا یار دیکھیں اس عدالتی نظام میں لوگوں کو انصاف جو بنیاد ہے کسی بھی ملک کی, اس ملک کی عدالتوں میں انصاف نہیں ملتا, آئیں اس کو ٹھیک کرتے ہیں. یا اس ملک کے اس جگہ پر یہ پرابلم ہے جو لوگ سننا چاہیں گے, کہیں گے یار یہ لیڈر جو میری بات کر رہا ہے, میرے یہ مسئلے ہیں, وہ ووٹ ڈال کے ایک سال پھر 5 سے ایک دفعہ ایک دن ڈال کے 5 سال وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے. وہ کبھی آپ نے سنی ہے یہ گفتگو کہ آئیں یہاں یہ پرابلم ہے اس کو فکس کرتے ہیں, اپوزیشن اپنی تجاویز دے رہی ہو, گالیاں نہ نکال رہی ہو, تجاویز دے رہی ہو, حکومت کی تجاویز ہے, کوئی کنسنسس بنے اور کہ ہاں یہ دس از ہاؤ وی فکس اے سسٹم. دیکھیے یہ بات تو آپ نے بالکل صحیح کی ہے کہ جو عام آدمی کے ایشوز ہیں, ہمارا جو پولیٹیکل ڈسکورس ہے, جو ہماری سیاسی بحث ہے, اس کو ڈومینیٹ کرتی ہے کہ شام کو ٹاک شوز میں کس نے زیادہ سخت باتیں کی, کون سے لیڈر نے زیادہ سخت باتیں کی, اور یہ گفتگو کم اس کو اٹینشن ملتی ہے کہ عوام کے اصل ایشوز ہیں کیا, ان کے اوپر کیا گفتگو ہونی چاہیے. مہنگائی اس وقت بہت بڑا ایشو ہے, اس کے اوپر کتنی گفتگو ہوتی ہے. اس وقت کرپشن جیسے آپ نے ذکر کیا, ہم ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق بڑھ گئے ہیں کرپشن میں, اور عام آدمی جو ہے, پولیس ہو, پٹواری ہو, تھانہ ہو, تحصیل ہو, مریض آپ نے ہسپتال میں داخل کرانا ہو تو بستر لینے کے لیے آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں, بچہ اسکول میں داخل کرانا ہو تو پیسے دینے پڑتے ہیں. تو یہ ان ساری چیزوں پہ وعدے جو کیے گئے تھے ان وعدوں کو پورا کرنے میں تو کمی ہوئی. اور پھر جہاں تک عدلیہ کا دیکھیں نا, ابھی تو حکومت میں یہ ہے, لیکن آپ تو حکومت کر چکے ہیں نا. بالکل, میں نے تو, آپ نے 5 سال حکومت کی اور انہوں نے بھی 5 سال. میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ تو اپوزیشن کی ذمہ داری ہے. اسی لیے تو عوام نے ان کو ووٹ دیے ہماری جگہ, یہ حکومت میں آئے نا, یہ وعدہ کر کے آئے بڑے بڑے, لیکن اب عدلیہ کے ناکام ہو گئے. آپ بتا دیں ان کو کیا کام. اچھا, اب عدلیہ کے نظام میں آپ نے کچھ واقعات شیئر کیے جو لوگوں کے ساتھ پرابلم بالکل اسی طرح ہے کہ دادا کیس فائل کرتا ہے اور پوتے کو جا کے انصاف ملتا ہے. میاں صاحب کا وہ بیان یاد ہے, میاں صاحب کو بیان یاد ہے کہ میں نے ان کیسوں کے بعد پتہ لگا وکیل کتنے پیسے لیتے ہیں. اچھا, اب اس میں جو صورتحال ہے عوام کے سامنے کلیئرٹی سے چیز رکھنی چاہیے تاکہ, اور ہم میں تو کلیئرٹی ہونی ہی چاہیے. سپریم کورٹ میں اس وقت پینڈنسی آف کیسز کتنی ہے؟ سپریم کورٹ میں جو پینڈنسی آف کیسز ہے اس وقت وہ ہائیسٹ ہے. اس میں کسی سیاستدان کوئی داخل ہو کے دکھائے, پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں آپ بلائیں اور کہیں, صرف اتنا چٹھی لکھیں کہ جی آپ کو ایک ایلوکیشن ہوتی ہے خزانے سے, آپ کو ایک پیسہ ٹیکس پیئر کا جاتا ہے, ذرا مہربانی کر کے بتا دیں کہ وہ خرچ کہاں پہ ہو رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری میں مداخلت ہے. ایسے ہی ہے نا. تو اب جو وہاں پر آپ کی جو ریفارمز کی جو ضرورت ہے, اب سپریم کورٹ کے اندر ریفارمز کی ضرورت ہے. آج وکلا نے ہڑتال کی ہوئی تھی, کیوں ہڑتال کی گئی؟ جج 5ویں نمبر کے جج کو آپ لے کے تو آپ اس کو سپریم کورٹ لے کر آ رہے ہیں. تو عدلیہ کے اندر ٹھیک ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, اس سے ہم سارے کیونکہ وکیل ہیں تو آپ یہ زیادہ باتیں آسانی سے کر سکتے ہیں, تھوڑا دھیان کرنا. نہیں دیکھیں نا, ہم نے آخر چیزیں تو سب نے مل کے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے نا. عدلیہ کو بھی اس میں شامل ہونا پڑے گا, سیاستدانوں کو بھی شامل ہونا پڑے گا, ہمارے ملک کی فوج کو بھی شامل ہونا پڑے گا, سب کو مل کر ہمیں اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اب عام آدمی کو انصاف نہیں مل رہا تو اگر قانون اور انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اگر ہم تھوڑی سی کوئی ریکویسٹ. ڈیبیٹ کب ہوئی تھی اسمبلی میں اس ایشو پہ؟ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. دیکھیں نا, جب پارلیمنٹ اپنے آپ کو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, دوسرا یہ جناب ایک جگہ میں اسلام آباد کی کچہری گیا, ایک دن میں آپ جاتے رہتے ہیں, کتنے کیس ہوتے ہیں ایک جج کے پاس؟ 150 سے اوپر, 100-150 سے اوپر. اور میں میرے بھائی کے ساتھ ایک دفعہ گجر خان کے کورٹ میں گیا, ایک 68 نمبر یا 78 نمبر پاس جاتے ہیں, کتنی دیر میں باری آتی ہے؟ 7 منٹ میں. نہیں, لیفٹ اوور 8:30 شروع ہوا میرا خیال ہے, 8:45 میں باہر. لوگ کاشف بھائی کہاں سے آتے ہیں, ان کا کیس لگا ہوگا, آج شاید کیس میں پیش رفت ہو, اور پیش رفت ہوتی نہیں ہے, لیفٹ اوور ہو گیا جی, کبھی وکیل نہیں آیا جی. ہم وکیل بھی ماشاءاللہ ہم بڑے, یہ اصل رولا اس چیز کا بھی ہے. دیکھیں آصف صدیق کھوسہ صاحب نے ایک بات کے بریک کے بعد اس کے اوپر انہوں نے کہا ایڈجرمنٹ صرف اس صورت میں یا آپ مر جائیں یا میں مر جاؤں. باہر کے ملکوں میں کہتے ہیں کہ آدمی انصاف کا انتظار کر رہا ہے, تمہیں کس چیز کی ایڈجرمنٹ چاہیے, انلیس کوئی بہت سیریس ہی نہیں ہے کانسیپٹ. باہر تو بریک کے بعد بریک اس کو کرتا ہے, ذرا میں بریک لے لوں ایک بریک. تو یہ بحث کہ یہ مسائل ہیں اصل پاکستان کے, عام آدمی کے مسئلے کچھ اور ہیں اور ظاہر بڑے آدمیوں کے مسئلے کچھ اور ہیں. ان کے لیے تو اس ملک میں کنوینئنس ہے, آسانی ہے بہت سی, لیکن وہ گفتگو نہیں ہوتی. گالم گلوچ ساری
सियासतदान एक दूसरे के खिलाफ करता है, इसको कैसे रोकें, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सो ऑपोजिशन में सारे असूली होते हैं मलिक साहब। हाँ, मेरा ख्याल है जी, अगर इसको आप दूसरे कॉन्टेक्स्ट में देखें, क्योंकि आज बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही, मेरा ख्याल है अवामी मुफाद के अंदर हुकूमत का काम होता है कि कोई असूली पॉलिसी लेकर आए। अवामी मुफाद में अपोजिशन का ये काम होता है कि उसको वो हर सूरत अपोज करे, उसमें से हर लूप होल जो उसको नज़र आता है कि वो अवामी मुफाद में नहीं है, उसको ना सिर्फ फ्लोर ऑफ द हाउस पे लेकर आए बल्कि शाम को आपके सामने भी मुकदमा पेश करे। ये जो आप पहले कह रहे थे ना, ये थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी, आप कह रहे थे कि सियासत यही होती है, सियासत यही होती है। सियासत में मकसद ही सिर्फ ये है कि इन्होंने परफॉर्म करना है अवामी मुफाद में, हमने इनको क्रिटिक देना है अवामी मुफाद के अंदर, और इन्होंने अपना रास्ता और अपनी हम यही कर रहे हैं? नहीं, वो तो पहले बात हो गई ना कि तल्ख कलामी और पोलराइजेशन। इवन क्रिटिसिज्म जो है ना, इवन तनकीद भी, जिस तरह मैं अभी ब्रेक में हम बात कर रहे थे कि इन्होंने जब आपने रखे मोटरवेज गिरवी, एयरपोर्ट गिरवी रखा, उसके अगेंस्ट लोन उठाए, इन्होंने कहा मुल्क गिरवी रख दिया। आज इन्होंने किया, मरियम नवाज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुल्क गिरवी रख दिया। ये भी तनकीद भी बराए तनकीद पब्लिक को क्या समझ आता है, मुल्क को गिरवी रख रहे हैं, नॉट रियलाइजिंग कि हमने ये किया और हम आगे आके भी करेंगे इस चीज को, लेकिन तनकीद भी वही है। जी, ये बात ठीक है, मगर मैं जो आपको कह रहा हूँ ना, होता ये है कि आपने लोगों को एक ज़बान देनी है। लोगों के पास तो वो ज़बान नहीं है जो भूख की ज़बान है या महंगाई की ज़बान है या बेरोज़गारी की ज़बान है। वो तो कोई किसी टीवी पे नहीं आते ना शाम के वक्त जी, उनकी तो कोई आवाज़ नहीं है। एक आम आदमी जो है जिसकी 3 बच्चियाँ हैं, उन्होंने BA कर ली है, वो उसको नौकरी नहीं मिल रही, उसकी तो कोई आवाज़ नहीं है। वो ज़्यादा से ज़्यादा ये आवाज़ होनी चाहिए, ये आवाज़ है, ये आवाज़ हमें उठानी पड़ेगी। उसके लिए हमें बाज़ दफ़ा बड़ा जोशीला कोई ईडियम लेके चलना पड़ता है, वो भी सही है। मैं ये कहता हूँ कि बात आप करें बेरोज़गारी के ऊपर, बात आप गद्दारी पे ना करें। कौन गद्दार है? क्या इमरान खान साहब गद्दार हैं? क्या मरीम नवाज गद्दार हैं? क्या बिलावल साहब गद्दार है? कोई जो मुल्क के अंदर आया है खिदमत करने के लिए है, वो गद्दार नहीं है, वो काफिर नहीं है, और वो आया है यहाँ पे काम करने। और हमारे मुल्क में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको भी हक है कि वो मुल्क की सर्विस करें, वो भी आए, वो भी मुल्क का मुकदमा लेके आगे चलें। हर पाकिस्तानी, छोड़ दे माइनॉरिटी में, हर पाकिस्तानी का राइट है जब हर काम करने का। मैं ये समझता हूं कि लेवल ऑफ पोलराइजेशन तो सियासत में होना चाहिए। जो है ना, हम जो कहते हैं कि मिलजुल के सियासत नहीं होती, मिलजुल के एक माहौल जिसके अंदर बड़ा आमिराना माहौल हो, उसके अंदर होता है यूनिटी ऑफ कमांड के अंदर। आप एक स्टेरल रूम के अंदर बैठ गए, आपने एक फैसला किया और सारे जम गए। नहीं, सियासत में इंटरनली भी आपको अपोजिशन का सामना पड़ता है, करना पड़ता है, और ऑपोजिशन का भी सामना। मैं इस पे आता हूं, इस पे कि आप इस वक्त पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में लार्जली पार्टियों को अपोजिशन इसलिए इंटरनली नहीं मिलती क्योंकि मौरूसी सियासत है जिसका जिक्र शफकत साहब ने किया। एक मिनट है, मैं इसके ऊपर वैसे बहुत सारा करें। मैं एक बात आपको कर दूं, देखें, ये बात आपको 3 पार्टीज बैठी हैं, तीनों बताएंगी। मैं आपको बता रहा हूं, मैं ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बता रहा हूं, बहुत ऑपोजिशन मिलती है, बहुत क्रिटिसिज्म मिलता है और बहुत ऑपोजिशन। वो बाहर नहीं, हम आपके प्रोग्राम पे तो आके नहीं बताएंगे कि क्या क्रिटिसिज्म हो रहा है। आप इन दोनों से पूछ लें, इनकी जो कैबिनेट की चीजें हैं वो बाहर नहीं आ जाती, तो ये फिर आके कहते हैं जी हम तो जमहूरी लोग हैं। फवाद से पहले वो बाहर पहुंच जाते हैं। फवाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आता है, घर पहले आ चुकी होती है कि पाबंदी लग गई है, नहीं उठ रही। एज गवर्नमेंट आपको बहुत जगह पे मिलते तरले करके काम चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को सुना, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, Why not make this request कि आए जरा जुडिशियल रिफॉर्म्स करते हैं? यही बात आपने क्यों नहीं हुआ वो? देखिए 3 चीजें मैं समझता हूँ, 3 चीजें, एक जुडिशियल रिफॉर्म्स की आपने बात की है, फिर मैंने सुना बाद में उन्होंने कहा मुझे वो प्राइम मिनिस्टर आपने कहा किसी को कहते हैं कि मेरे तो अंदर से ये हो रहा था जब मैं रिक्वेस्ट का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा था, बट यू नो ही डजंट, बट ये करना पड़ेगा इन लोगों के लिए। तीसरे नंबर पे अकाउंटेबिलिटी। ये 3 चीजें कम से कम मैं समझता हूँ पार्लियामेंट के अंदर बैठ के, चाहे वो अपोजिशन है चाहे ट्रेजरी बेंचेस वाले, हमें तय कर लेनी चाहिए कि हमने इन पे काम करना है। आपने दुरुस्त फरमाया, यहाँ लोग बाहर कचहरी के बेंचों पे बैठ के अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिलता, और वो जो दादे और पोते की आप बात कर रहे हैं। इसी तरह अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं होगा तो यही सब कुछ होता रहेगा, और लेफ्ट राइट देखेंगे कि किसके कंधों पे बैठ के हमने जाना। और अकाउंटेबिलिटी की मैं क्यों बात कर रहा हूँ, जो हमने कल भी बात की है, पब्लिक हियरिंग हो, लाइव कैमरों में पता चले। कोई बाहर आके शबाशी साहब कह रहे हैं मुझे हरासा किया जा रहा है, FIA मुझे हरासा कर रही है, जो पकड़ा जा रहा है वो आगे कह रहा है जी मैं अंदर सारा कुछ देगा। पब्लिक हियरिंग तो ये पहले दिन से कह रहे हैं, इस पे कानून साजी करते हैं, करें
ہونی چاہیے. دیکھیں آپ ایک سیکنڈ رکے ذرا, میں بریک لے لوں, میں جا کے قانون سازی کر کے بریکیں بہت لگاتے ہیں یار آپ صاحب. میں یہی تو کہہ رہا ہوں, ہم تینوں جماعتوں کا کام ہے کریں. ہم نے کہا یہ تیار ہیں, یہ بھی آئیں بیٹھ کے ایک فارمولا طے کر لیتے ہیں. دیکھیں اس کا اثر کیا ہو رہا ہے, کورٹ بھی کر سکتا ہے. یہ اثر ہو رہا ہے کہ پبلک کورٹ اپنے آپ کو پبلک کر سکتا ہے, کیمرہ لگا دیں اور جو ہم آپ کے پروگرام میں پہلے حصے میں جو بات کر رہے تھے کہ پبلک کو جن جن مشکلات کا سامنا ہے گراؤنڈ کے اوپر, وہ بنیادی طور پہ جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اوپر کیا ہو رہا ہے. کوئی بڑے آدھے جانا کوئی نہیں پہ, اگر بڑے بڑے ڈاکو کوئی بھی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حکومت کی صفوں میں بھی ہو سکتا ہے, سب کے ساتھ ہونا چاہیے تاکہ کم از کم ایک پریزیڈنٹ تو سیٹ ہو نا. کسی کو پتا ہو یار میں پکڑا جاؤں گا تو واقعی ہی مجھے اتنی شرمندگی کا سامنا ہوگا کہ جو میں اندر دے رہا ہوں, اگر مجھ سے عدالت مانگ رہی ہے, مجھ سے ایف آئی اے مانگ رہی ہے, مجھ سے نیب مانگ رہی ہے, میں کیا دے پایا ہوں. میں ایک پروگرام دیکھ رہا ہوں نا کاشف, میں نے کہا میں اکاؤنٹیبلٹی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دوں گا. مجھ پہ الزام لگاتے ہیں جی آپ مال بنا گئے ہیں, دکھائیں پبلک کو میں کیا لے کے گیا ہوں, کیا مجھ سے پوچھا گیا ہے, کیا میں نہیں ان کو بتا پا رہا ہوں. باہر آ کے ہم کیا کرتے ہیں, تینوں بیٹھ جائیں گے آپ کے پروگرام میں زور لگائیں گے کہ میرا بیانیہ جو ہے نا وہ چلنا چاہیے, میرا بابا ٹھیک رہنا چاہیے. ہاں میرا بابا تو سلائٹلی پٹنگ کہ میرا بابا ٹھیک رہے بھائی, واقعی بابے دا کو فرق نہیں پڑتا. قبضہ کیسے چلے گا؟ تو کچھ چیزوں کے اوپر ہمیں اکٹھے ہونا پڑے گا, ادروائز پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. جو 3 سالوں میں کیا ہو رہا ہے, یہ اپنی طرف سے اپوزیشن پی ڈی ایم کی شکل میں زور لگا رہی ہے, حکومت اپنے ایجنڈے پہ لگی ہوئی ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عام آدمی, غریب آدمی, ہم سب کی طرف جو کلیکٹیو ایشو ہونا چاہیے. بہت سی ایشوز ہیں جو کلیکٹیو ہونے چاہیے, وہ کلیکٹیو ہیں, وہ اس کو ٹھیک کرنا آپ کا بھی کام ہے, ان کا بھی کام ہے, ان کا بھی کام ہے, اور ہمارا بھی کام ہے اس کے اوپر زور لگانا. آپ کو مشکل پڑ جائے گی وہ ایشو ڈھونڈنے میں جو کلیکٹیو نہیں ہے, طریقہ کار درست نہیں ہے. کون سا ایشو ہے جو ہم بات کرتے ہیں جو کلیکٹیو نہیں ہے؟ ہر کوئی ایگری کرے گا ہر ایشو جو ہے وہ کلیکٹیو ہے, لیکن ہم جس طرح کی پولرائزڈ فضا کے اندر کام کر رہے ہیں اس میں کام نہیں ہو پاتا, صرف الزام تراشی ہوتی ہے ہر طرف سے. لیکن آپ یہ 13 سال کی بات کر رہے ہیں یا 3 سال کی بات؟ میں تو 20 سال کے کر لیں, 30 سال کی کر لیں, اس سے غرض نہیں ہے. یہی کیونکہ آج آپ نے ایک بڑی کنسٹرکٹیو, میں سمجھتا ہوں بڑے دن کے بعد اتنا کنسٹرکٹیو پروگرام ہوا ہے, تو میں اس کو یہ پولرائز نہیں کرنا چاہتا کہ جی انہوں نے کر دیا, جی وہ یہ کر دیا, کہ ہیروئن ڈل گئی, جی یہ کر دیا. نہیں, اس کو چھوڑ. خرابیاں اپنی جگہ, یہ خرابیاں ہر دور میں کسی حد تک رہی ہیں, یہ وکٹمائزیشن ہر دور میں کسی حد تک رہی ہے, یہ پولرائزیشن ہر دور میں. لیکن جب وہ پولرائزیشن ڈس فنکشنل ہو جائے نا سر, کہ آپ بیٹھ کے عوامی ایشو پہ دوستوں کی طرح بیٹھ کے بات چھوٹی کمیٹی میں بھی نہ کر سکیں, تو پھر مسئلہ بڑھ جاتا ہے. ملک کھوکھر صاحب, کوئی ادارہ ہم اکثر مثال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی موٹر وے کام کرتا ہے, موٹر وے کی پولیس ٹھیک ہے. یہ ہم سارے اگر آئی ایم شیور پرائیویٹ محفلوں میں بات کرتے ہیں کہ موٹر وے پولیس ٹھیک ہو سکتی, کوئی اور کیوں نہیں ہو سکتی. مجھے وہ ادارہ بتائیں جو اس کے علاوہ ٹھیک ہے آپ کے خیال میں. سوچنا پڑے گا, سوچ لیں. چلیں میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں, تب تک میں چائے بنا لوں. آپ دیکھیے سر میں کیوں کہہ رہا ہوں, دیکھیں اگر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں آپ کے دماغ میں کچھ آ رہا ہے, از دیٹ کریکٹ؟ میں تینوں کی طرف سے یہ جواب ٹیکن ایز ریڈ کر لوں. نہیں, میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ اشارہ کس طرف کر رہے ہیں. نہیں, میں اشارہ اس طرف کروں کہ اگر کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا پھر آپ کیا کر رہے ہیں, اس کو ٹھیک کیوں نہیں کر رہے؟ ایگزیکٹلی. دیکھیے نا, میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا, میں پروگرام کے جو پہلے حصے میں جوڈیشری کے بارے میں بات ہوئی, اگر ان سے آپ کچھ پوچھنا بھی چاہیں تو آپ نہیں پوچھ سکتے, کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس ایشو ہو جائے گا, انکار کر دیں گے. اچھا ایک سیکنڈ, میں آ رہا ہوں. اچھا, پھر اس کے بعد آپ ڈیفنس بجٹ, اس کے اوپر کوئی بات کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. فوج سے کچھ سوال کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. بیوروکریسی, آپ اس کے اوپر آپ سنیں گے کہ جی کہ یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. کبھی آج تک ہوا؟ انہوں نے اپنا انٹرسٹ گارڈ کیا ہوا ہے. ہو کیا وکلا, صحافی, آپ کسی سے نہیں پوچھ سکتے. اب ہو کیا رہا ہے کہ اس ملک میں ہم نے اپنے سائلوز کریٹ کر لیے, ہم اپنے الگ ہم نے چھوٹے جزیرے بنا لیے. ان کے اوپر صحافی بھی رہ رہے ہیں, ان کے اوپر سیاستدان بھی رہ رہے ہیں, ان کے اوپر اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, ججز بھی ہیں, وکلا بھی ہیں, سول بیوروکریسی بھی ہے. اور ہم سب نے یہ فیصلہ کر لیا اپنے اپنے جزیروں پہ رہتے ہوئے کہ ہمارے جو جہاں پہ کوئی انٹرسٹ آئے گا ہم نے اس کو چیلنج نہیں ہونے دینا. تو ہمیں اگر ملک چلانا ہے تو ہمیں اپنے جزیروں سے باہر نکلنا پڑے گا, اور باہر نکل کر جو 22 کروڑ لوگ ہیں, یہ تو اشرافیہ ہے, یہ تو ایلیٹ ہے اس ملک کی, کہ وہ اپنے سائلوز میں بیٹھ گئی. اگر 22 کروڑ عوام کو ہم نے ڈیلیور کرنا ہے, تو آج ڈار صاحب نے بڑی اچھی بات کی, میں بڑے عرصے بعد ٹی وی پہ آیا اور بڑی انہوں نے پازیٹیو گفتگو کی کہ ہم تینوں پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھنا پڑے گا, ساری جماعتوں کو بیٹھنا پڑے گا. اب جس طرح یہ نہ بیٹھے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میرے ذہن میں ایک طریقہ ہے, اٹ ورکس بھی. آپ پارلیمنٹ میں کشمیر پہ بحث کرتے ہیں, آپ بجٹ پہ بحث کرتے ہیں, آپ کے جوڈیشری کو فکس کرنا ہے, لیٹس ہیو اے ڈیبیٹ, اور اس ڈیبیٹ کو لائیو دکھائیں لوگوں کو. ان کو یہ پہلی امید تو یہ دلانی کہ ہم اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, پھر اس کے اندر
मलिक साहब खड़े होकर कहेंगे जी मेरा ख्याल है एडजस्टमेंट्स नहीं होनी चाहिए, मलिक साहब खोकर साहब खड़े होकर कहेंगे जहां मेरा ख्याल है कि इसमें ये प्रॉब्लम नहीं होनी, जज इसको पाबंद करें 3 महीने के अंदर या 6 महीने में फैसला करें। वो जो सिफारिशात आएंगी वो सिफारिशात पकड़ें, लिखें, एक करारदाद मंजूर और वो उसको भेज दें जुडिशरी को कि सर हम आपके काम में नहीं, लेकिन जो काम करके आपका गलत हो रहा है उसके अंदर तो बात कर सकते हैं कि आपको क्या एडवाइस तो कर सकती है पार्लियामेंट के क्या करना। हमें हमारे पब्लिक नुमाइंदों को इस सिस्टम में क्या खराबियां नजर आ रही, the moment you start doing that people will start having more faith in this system and in this democracy। कर सकते हो तुसी फ्रेश, मैं आपको एक फ्रेश एग्जांपल अभी बैठे बैठे सोच रहा था, इलेक्शन पिटीशंस जो है हमारी, क्योंकि मैं 2 दफा जा चुका हूँ, पिछली दफा भी मैं गया सुप्रीम कोर्ट तक और अभी भी मैं गया, अगला इलेक्शन आ गया फैसला नहीं हो रहा, तरीके नहीं लग रही, पता ही नहीं पिटीशन कहाँ है और कोई पूछने वाला भी नहीं है कि एक लिखा हुआ है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में कि इस टाइम फ्रेम के अंदर इन पिटीशंस का फैसला कर देना है 4 महीने ना। हाँ, तो वो देखें 5 साल ही पता ही कोई नहीं, जंगल के राजा अंडे दे बच्चे दे भाई, फर्क ही पैसा है। मकसद मेरा तो ये सुना है कि कोर्ट की भी कोई कानून है, कोई पाबंदी है कि इतने महीने में फैसला करना है हर कोर्ट ने, नहीं किस चीज के ऊपर जी? कोई भी केस सामने आता है उसके ऊपर टाइम फ्रेम कोई नहीं है, बना दे टाइम फ्रेम। टेररिज्म के केसेस के अंदर है लेकिन वो भी फॉलो नहीं होता। स्पीडी जस्टिस के लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो, जुडिशियल रिफॉर्म्स हो, सिविल सर्विस रिफॉर्म्स करें। देखें दुनिया में कहां पे कहते हैं ब्लैंकेट टेलीफोन इस्तेमाल करें, ब्लैंकेट बिजली इस्तेमाल करें, पैकेजेस बनाए कहें 22वें ग्रेड के अफसर हैं, आपकी तनख्वाह 4.5 लाख है, ये 2 पर्क्स आपको मिलेंगे, उसके अंदर जो दिल करता कर, तू गड्डी सारी रात स्टार्ट छड़नी है यार। मैं इतनी दफा देखता हूँ, आई वॉक आउट, सरकारी गाड़ी है स्टार्ट खड़ी, साहब आएगा, साहब ठंडी गाड़ी बैठेगा, क्यों? क्योंकि पेट्रोल मसले कोई नहीं, पेट्रोल सरकार ने देना है। और पता है क्या, ब्रेक के बाद मजीद इसके ऊपर बात करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आप आखिरी सेगमेंट जरा कंक्लूड कर लें कि हम क्या ये ठीक कर पाएंगे, ये जो खराबियां हमारे सियासी निज़ाम की इस जमहूरियत को मजबूत करने के लिए। देखिए ये उसी सूरत ठीक हो पाएगा कि जिसकी भी बारी आती है हुकूमत में, और अगर वो कोई अच्छा इनिशिएटिव लेता है रिफॉर्म्स की शक्ल में या अदारों की दुरुस्ती की शक्ल में, जो भी आपने बातें की हैं उसे उसकी एक कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। हमें रोकना नहीं है, हमें आगे जो तब्दीलियाँ ले आते हैं जी ये फ़लाँ का प्रोग्राम है वो क्रेडिट ना ले जाए, एहसास प्रोग्राम है, ये बिस्प की बात करते हैं, मानते हैं, हम कहाँ इनकार रही है कि बिस्प इन्होंने नहीं चलाया, लेकिन उस प्रोग्राम में आके अगर हम कोई बेहतरी लेके आते हैं, 4 और अच्छी चीज़ें चला देते हैं, हम दोनों को इकट्ठे उस अच्छे काम की ओनरशिप लेनी है। ये नहीं कि ये अपनी दुकानदारी शुरू कर दें, हम अपनी दुकानदारी शुरू कर दें। और यही बात मैं ब्रेक से पहले कहने चाह रहा, जो मैंने देखा, क्योंकि मेरा तो लाइफ में पहला तजर्बा था हुकूमत के अंदर, काशफ मैंने जो इन 2-2.5-3 सालों में देखा है कि अदारों की भी आपस में कोई उस तरह से कोऑर्डिनेशन नहीं जो होनी चाहिए। हम मांगनी नहीं है एक ईंट की मस्जिद, हम तो ये दूसरे तबकों की बात कर रहे हैं ना, हर एक की कोशिश है साडा बाबा जेड़ा हो गए बेहतर होना चाहिए। मकसद ये है बेहतर जुमला इस्तेमाल करें, मान पर मेहरबानी, तो वही आगे जाए निकले। तो मैं असल इस बात पे जोर देना चाहूंगा कि हम सबको कुछ मामलात पे जो आपने बात की है कि कलेक्टिवली मिलकर काम करना है, फिर ये आगे बढ़ेगा। मुझे नहीं लगता हमारी सियासत में कलेक्टिव काम की कैपेसिटी। देखिए मैंने तो अपना नुक्ता नज़र आपको पहले दे दिया, अब मैं आपको डायग्नोसिस करके बता दूं। नुक्ता नज़र मैंने आपको ये दिया कि सियासत में जो अकाउंटेबिलिटी है वो होनी चाहिए। सियासत ये आर्ट ही नहीं है कि सारे मिलके एक फैसला कर लें, फिर हमें ऑनेस्ट कौन रखेगा? लेकिन डेमोक्रेसी में ये होना भी नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, सारे इकट्ठे होना ही नहीं चाहिए कभी। हमेशा एक ऑपोजिशन, मजबूत ऑपोजिशन बैठी होनी चाहिए जो हर वक्त एक तनकीदी जायजा लेता है। तनकीद किस पर है? अब मैं जरा आप जब वो ब्लैक मनी को वाइट करने की स्कीम निकालते हैं, ये तनकीद करते हैं, हुकूमत में आते हैं वो निकाल देते हैं। आप जिस वक्त कुछ चीज गिरवी रखते हैं ये तनकीद करते हैं, ये हुकूमत में आते हैं गिरवी रखते हैं, आप उस पर तनकीद। मुझे कोई दैट काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म इज आल्सो रॉन्ग, नहीं, दिस इज नॉट डेमोक्रेटिक। कर लें ताकि एक एक्सप्लेनेशन का मुझे मौका मिल जाए, मैं बताऊं, कोई हर्ज नहीं। अगर ये कहते हैं कि आपने गिरवी रखी थी तो मुझे, अगर मैं हुकूमत में हूं तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। उसमें मैं बताऊंगा कि मैंने इस्लामिक फाइनेंसिंग के जरिए क्यों रखी, मुदारबा और ये दूसरे तीसरे। लेकिन अगर आपको पता हो फिर तो, लेकिन अब मैं कुछ और सकूक में क्या क्यों रखनी पड़ती, मैं कुछ और बात करना चाहता हूँ। मेरा डायग्नोसिस ये, आप पंजाब यूनिवर्सिटी को देख लें, कितनी 150-200 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, आपके सामने ही, नज़रों के सामने उस कहाँ से कहाँ पहुँची। अब ये 30-40 साल पुरानी यूनिवर्सिटी लम्स देख लें और वो देखें कि कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। आप आगा खान मेडिकल स्कूल के अंदर या लम्स के अंदर को बच्ची, आप प्राइम मिनिस्टर हों, आप चीफ हों किसी इदारे के, आप अपनी बच्ची दाखिल करवा नहीं सकते। आप करवा के दिखाएं मुझे, आप लम्स के अंदर नहीं करवा सकते। आप बाकी जगहों पे आप हेरा फेरी कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि लम्स की, आगा खान मेडिकल स्कूल की बोर्ड की मलकियत है वो यूनिवर्सिटी। इसी तरह हमारी सियासत में अगर मलकियत तय हो जाए ना कि इस मुल्क की सियासत की मलकियत किसकी है, और लोगों को ये यकीन हो जाए कि वाहिद रास्ता पहुंचने का आगे वोट है और कोई रास्ता है ही नहीं, गुमान में भी ना आए,
تو پھر جو لوگ ووٹ لیتے ہیں نا سر, ان کو ڈیلیور کرنا ہی پڑے گا. پھر جو آپ ہم پہ کرٹیسزم کرتے ہیں نا, تو نے فلانا کیوں بل سپورٹ کر دیا, تو نے فلانا کیوں بل سپورٹ, یہ بتائیں نا ڈاکٹر صاحب, آپ اب یہ بتائیں نا کھوکھر صاحب, یہ گفتگو ختم ہو جائے گی. پھر ایک ہی گفتگو ہوگی, ووٹ لیا ہے, پرفارمنس دینی ہے, خدمت کرنی ہے. ان کا کام یہ حکومت میں ہوں گے تو ہم تنقیدی جائزہ لیں گے, ہم آئیں گے تو یہ تنقیدی جائزہ لیں گے, کیونکہ ملکیت ووٹ کی ہوگی. اگر ووٹ کی ملکیت آپ قائم کر دیں تو آپ کے آدھے پرابلم سالو ہو جائیں گے. ٹھیک, یہ ہوگا کبھی, ملکیت کو چھوڑ دیں فی الحال. بہت امپورٹنٹ ایشو ہے, شاید سب سے بڑا ایشو ہو اس وقت ہمارے ڈیموکریٹک سسٹم کا کہ لوگ اوپر کیسے ہیں. لیکن یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ کنسٹرکٹیو پالیٹکس اور ڈیموکریسی میں ڈیلیوری ہونی چاہیے, نظر آ رہی ہوتے بھائی اگلے مستقبل قریب میں گالم گلوچی ہے. دیکھیں کاشف بھائی, فرینکلی سیاستدانوں کو اپنے رویے تو تبدیل کرنے پڑیں گے. تنقید بھی تعمیری ہونی چاہیے, جیسے اس پروگرام میں گفتگو ہوئی, اور آج کا پروگرام بھی بہت آپ کا شکریہ کہ بہت کنسٹرکٹیو اس کے اندر گفتگو ہوئی ہے. دیکھیں کچھ چیلنجز ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ہمیں اپنے جو پولیٹیکل رولز ہیں وہ ختم کرنے پڑتے ہیں. لیٹس سپوز جس طرح بھی افغانستان کا ایشو ہے, فارن پالیسی کے چیلنجز ہیں, اور اس میں ایک اچھی ڈیولپمنٹ جو ہوئی کہ آرمی چیف بھی پارلیمنٹ آئے, ڈی جی آئی ایس آئی بھی پارلیمنٹ آئے, اور وہاں پر بیٹھ کے سب اب ایک اور اینڈ دس مسٹ کنٹینیو, اٹ شوڈنٹ اسٹاپ ہیئر, کہ ابھی تو ایک ہی میٹنگ ہوئی کہ اس کے بعد ایک جو پالیسی بنے, جو بھی بنے, جس کے کانسیکوینسز ہم نے بھگتنے ہیں, 22 کروڑ عوام نے بھگتنے ہیں, اس کے اندر عوام کا انپٹ ہونا چاہیے. اور ابھی تو اس طرح کے جو ایشوز ہیں, ان ایشوز کے اوپر اب ایف اے ٹی ایف کا جو چیلنج ہے, آلدو اس کو پولیٹیسائز کرنے کی 30 سیکنڈ ہے, یہ تو بات آپ کی آگے. پولیٹیکل چیلنجز, عام آدمی کے چیلنج, اس میں بھی تو اسی طرح بات. دیکھیں فوج کی بات سننے ہم سارے یوں کر کے پہنچ جاتے ہیں, لیکن when it comes to یہ جو ایشوز ہم جو بات کر رہے تھے, یہ سارے ٹھیک کرنے والے اس پہ کیوں نہیں سارے اکٹھے بیٹھتے ہیں؟ دیکھیے جو ایشوز ٹھیک کرنے ہیں, جس طرح کے جوڈیشل ریفارمز کی بات ہے, بیوروکریٹک سول بیوروکریسی کے ریفارمز ہیں, وہ تو پیورلی ایک حکومت کا اپنا فنکشن ہے, لیکن آپ کا انپٹ تو ہوگا نا اس میں ضرور ہم انپٹ دینے کے لیے تیار ہیں. میرے بھائی نے جو تعمیری بات کی, ہم اس کو ریسیپروکیٹ کریں گے. ہم کیوں کہیں کہ نہیں, آپ ریفارمز لے کر آئیں, لے کر تو آئیں, ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے. آپ نے الیکٹورل ریفارمز کی بات کی, جوڈیشل ریفارمز آپ لے کر آئیں. اب جو لوگ ہیں ان کو انصاف ملنا شروع ہو, ہم ہمارا کام دیں گے. ٹھیک, اگر سارے آئی ہوپ کہ اگر نیئر فیوچر میں آپ آئیں اسمبلی میں, کہیں جوڈیشل ریفارمز کے بعد لیٹس ہیو اے ڈیبیٹ, اور پارلیمنٹ سے ایک اچھا ایک کلیکٹیو رسپانس جائے اداروں کو کہ کیا ہونا چاہیے اور کہاں خرابی ہے. جازی ناظرین, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.